بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں شدید قحط سالی پیدا ہو گئی تھی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس کا شکار ہو گئے تھے۔ مویشی مالکان بھی بےحد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے بہت سے لوگ آئے تھے۔ ان میں سے ایک چراوا بھی موجود تھا۔ مولوی صاحب کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز میں نہایت یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں کو چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کی دوسری طرف کا علاقہ نہایت خوبصورت اور ہرا بھرا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت اور ہر طرف ہریالی تھی، کیونکہ یہاں پر کسی کو آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ چونک گئے۔ اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ صاف دل انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چراوے کے لیے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چراوے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چراوے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چراوے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ چراوے نے کہا میں تو بس آپ کے نسخے پر عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں، فقط میرا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا اپنی بات پر قائم رہا۔ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی کی دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھان لی، جسے دیکھنے کے لیے چراوے سمیت پورا علاقہ بھی جمع ہو گیا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤ، مگر وہ لوگ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھی اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں رکھا تھا کہ پانی میں گر جائے۔ مولوی صاحب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے مولوی صاحب کو کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چراوے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بکریوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا اور بکریوں کو پانی کے دوسری طرف چھوڑ کر واپس آ گیا۔ سب لوگ چراوے کو دیکھ رہے تھے
اور اس کو ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ ان سب سے بے نیاز مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسی کھا گئی۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا تھا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سنا مگر اس پر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار کہیں جا رہے تھے، ان کے پیچھے ایک صحابی بھی سوار تھے، تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پسلی، تو صحابی نے کہا، شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل پست ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت جلال کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔